لوگ سوچتے یہ عرس کیوں ہوتا ہے؟ ارے مرنے کا دن غم کرنا چاہیے، مرنے کے دن یہ نئے کپڑے کیوں، مرنے کے دن میلہ کیوں، مرنے کے دن جشن کیوں؟ ہر سال اسی تاریخ میں جمع ہو رہے، کبھی محبوب الہی کا عرس ہو رہا ہے، کبھی مختوم سمنہ کا عرس ہو رہا ہے، کبھی غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے، سب دھوم دھام سے جمع ہو رہے، کیوں ہوتے ہیں؟ تو سنو، اللہ کے ولی کی موت عام انسان کی موت کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا مطلب شان الوہیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا لفظی ترجمہ نہیں کر رہے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تردد کا مطلب ہوتا ہے یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے تردد۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے پہ تردد نہیں ہوتا، بستیوں کو ویران کر دیتا ہوں تردد نہیں ہوتا، آسمان سے آگ برساتا ہوں تردد نہیں ہوتا، دھوپ میں برسا دیتا ہوں تردد نہیں ہوتا، جنگلوں کو منگل کرتا ہوں تردد نہیں ہوتا، منگلوں کو جنگل کرتا ہوں تردد نہیں ہوتا، ایک دن کے بچوں کو یتیم بناتا ہوں تردد نہیں ہوتا، ایک دن کے دلہن کو بیوہ بناتا ہوں تردد نہیں ہوتا، مسجد ویران ہوتی ہے تردد نہیں ہوتا، بت خانے آباد ہوتے ہیں تردد نہیں ہوتا۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جب میں کرنے جاتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، اور وہ کام وہ ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں ولی کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تو کرتا کیا ہے؟ تو قرآن اس کی تشریح کرتا ہے۔ اللہ کرتا یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ استقامت کے ساتھ شریعت پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آخری وقت میں وہ ولی دنیا سے جانے والا ہے، اللہ موت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے پہلے فرشتے آتے ہیں، ایک دو نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کی جماعت آتی ہے اور وہ سارے ملائکہ اس کے پاس آ کر کے گھیر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ موت سے نہ ڈرنا، موت سے نہ گھبرانا، تیرے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا اس پہ غم نہ کرنا، تیرے بعد تیرے فیملی کا کیا ہوگا اس پہ فکر نہ کرنا، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو تیرے دوست ہیں دنیا میں بھی، ہم آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں، جنت میں پھل ہے، جنت میں پھول ہے، جنت میں حور ہے، جنت میں غلمان ہے، جنت میں یہ ہے یہ ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے بندے، اس جنت میں پروردگار کا دیدار بھی ہے۔ تو جب وہ ولی، جب اللہ کا حسن فرشتے بیان کرتے ہیں تو وہ ولی جو بن دیکھے اللہ کے لیے روتا تھا، جو راتوں کو آنسو بہاتا تھا، جو نوافل کی کثرت کرتا تھا، وہ جلدی مچل کے کہتا ہے فرشتوں یہ جو یار کے ذکر کر رہے ہو یہ یار کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ تو فرشتے ایک جملہ کہتے ہیں جب تک مرو گے نہیں اس وقت تک یہ منصب دیدار کا ملے گا نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ تو کہو گے، رب اعلیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، سبحان ربی العظیم تو کہو گے، رب عظیم کا جلوہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ ولی کہتا ہے، چونکہ وہ ولی پکا ولی ہوتا ہے، وہ ولی سچا ولی ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہوتا، وہ ولی کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، کیوں اتنا تڑپا رہے ہو، ذرا جلدی کرو تاکہ یہاں سے نکلوں اور وہاں جا کر کے یار کا دیدار کر لوں۔ تو پھر ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے اور ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے ولی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر بندہ اللہ کی مرضی سے مرتا ہے، لیکن ولی کی موت پہلے ولی راضی ہوتا ہے، پھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہے ولی کی موت۔ اور کیسی موت؟ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو جنت کا پھول سونگھاتے ہیں، وہ جنت کا پھول سونگھتا ہے اور اس کی روح نکل لی جاتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کا جنازہ فرشتے جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں تو چاروں طرف سے صدا اڑتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے اللہ کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے، بہت محنت کر چکا، بڑی مشقتیں جھیل چکا، چل چل اللہ کی جنت رضا میں داخل ہو جا۔ پھر اس کے بعد اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے
اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو تحد نگاہ مشرق سے مغرب تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجیے گا، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ عرس جو منا تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ یہیں سے آیا۔ فرشتے اندر کہتے ہیں سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتے ہیں، نم کا نومت العروس۔ فرشتے اندر کہتے ہیں عروس، اور ہم پر عرس مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عرس کہاں؟ یہاں سے عرس آیا۔ تو بہرحال تو فرشتے کہتے ہیں سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب پہلی رات کی دلہن سوتی کیسے ہے؟ نمبر 1، جب پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ دلہن جہاں سوتی ہے وہ پورا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے، ساری آرائش و زیبائش کے سامان ہوتے ہیں، ہر قسم کی خوشی اس کے دامن میں ہوتی ہے۔ بلا تمثیل اس ولی سے کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یعنی تیری قبر کا حجرہ جنت کے باغوں میں سے باغ کی طرح سجا دیا گیا ہے، اور جیسے دلہن ساری خوشیاں لے کر کے سوتی ہے ویسے تو بھی ساری خوشیاں لے کر سو جا۔ کوئی قبر میں کوئی خوشی سے نہیں سوتا، لیکن ولی تو خوشی سو جا۔ نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ، پہلی رات کی دلہن سجیلی سوری، مانگ بھری ہوئی، لباس ستھرا، خوشبو عطر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سوتی ایسے ہے کہ سنگھار کو دھکا بھی نہ لگے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی دلہن سو گئی، ساری سہیلیاں دیکھ رہی ہوتی دلہن سو گئی، ساری سخیاں دیکھ رہی تو دلہن سو گئی، لیکن دلہن کبھی سوتی نہیں ہے۔ وہ چہرے پہ چادر ڈال کر آنکھ بند کر کے لیٹی ہوتی ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ تو کہا کوئی آنے والا ہے، وہ آئے گا، اس کے قدموں کی آہٹ سے گھونگھٹ اٹھا کر بیٹھ جائیں گے اور یار کے دیدار میں مست ہو جائیں گے۔ تو دلہن چادر اوڑھ کر کسی کے انتظار میں سوتی ہے پہلی رات میں۔ فرشتے کہتے یا اللہ کے ولی سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، تو وہ ولی بھی اپنے سر پہ چادر کفن کے ڈال کر کے آنکھ بند کر کے سویا ہے۔ جیسے دلہن کو کسی کا انتظار ہے ویسے یہاں بھی کسی کے انتظار ہے۔ دلہن کا بھی کوئی محبوب ہے، اس کا بھی کوئی محبوب ہے، دلہن کا بھی کوئی یار ہے، اس کا بھی کوئی یار ہے۔ ارے دلہن تو اپنے شوہر کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی ہے، لیکن اس میت کو جو کفن اوڑھ کے سویا ہے انتظار کس کا ہے؟ تو سنو، اس ولی کو اس یار کا انتظار ہے، اس ولی کو اس محبوب کا انتظار ہے، جو صرف اس کا ہی محبوب نہیں بلکہ خدا کا بھی محبوب ہے، پوری کائنات کا محبوب ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے سوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وہ سوتا نہیں ہے، آنکھ بن کے پڑا رہتا ہے، اب آئے گا میرا محبوب، اب آئے گا میرا محبوب۔ مریدو جاؤ، پیٹو جاؤ، بھانجو جاؤ، سب جاؤ، بچوں جاؤ، محبوب کو آنے دو، پیارے کو آنے دو۔ بس جیسے قدموں کی آہٹ آتی ہے اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ قدموں کی آہٹ جیسے دلہن کو اٹھا دیتی ہے۔ بلا تمثیل ولی جو قبر میں سوتا ہے، جب مصطفیٰ کریم کے قدموں کی آہٹ آتی ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ آقا کے دیدار میں مست ہو جاتا ہے۔ تو جس دن ولی اور نبی کی ملاقات ہوتی ہے قبر میں، پھر وہ دن دعا کی قبولیت کا دن بن جاتا ہے، پھر وہ دن یادگار کا دن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وصال، پیر صاحب کا وصال ہو گیا مطلب ملاپ ہو گیا۔ ہر دن کبھی بھی آستانے پہ جائیے آپ کو فیض ملے گا، لیکن عرس میں خاص کرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وصال کا دن ہے، ملاقات